پس و پیش میں ہم، چند دن سے تھے نہایت ہی پس و پیش میں ہم، چپ رہ جائیں کہ اظہار خیالات کریں، پھر یہ سوچا کہ پس و پیش کا اب وقت نہیں، پھر یہ سوچا کہ پس و پیش کا اب وقت نہیں، ہم نشی آ ذرا دل کھول کے کچھ بات کریں، ہم نشی یاد ہے تجھ کو کہ تیرے یار تھے ہم، تیری ہی زلفوں میں صدیوں سے گرفتار تھے ہم، سائے گل تھے تیرے چاہنے والوں کے لیے، تیرے دشمن کے لیے برہنہ تلوار تھے ہم، تو اگر شمع تھا تو ہم تیرے لیے تھے فانوس، تو مکین تھا تو مکان کے در و دیوار تھے ہم، تجھ میں پیدا کیا ہم نے نیا احساس جمال، تیری زلفوں میں نئے طرز پہ بل ہم نے دیا، ہم نے تعمیر کیا تیرے لیے لال قلعہ، ہم نے تعمیر کیا تیرے لیے لال قلعہ، تیرے ماتھے کے لیے تاج محل ہم نے دیا، زندگی گزری تجھے خون جگر دیتے ہوئے، اور تیری زلفوں کو اشکوں کے گوہر دیتے ہوئے، مل کے رہنے کا سبق ہم نے دیا ہے تم کو، مل کے رہنے کا سبق ہم نے دیا ہے تم کو، تم تو بکھرے ہوئے تھے اور بکھر جاؤ گے، رنج و غم تھوڑا بہت سب کو یہاں سہنا ہے، رنج و غم تھوڑا بہت سب کو یہاں سہنا ہے، عمر بھر پھولوں کے بستر پہ کسے رہنا ہے، نہ ہماری نہ تمہاری خدا کی ہے یہ زمین، نہ ہماری نہ تمہاری خدا کی ہے یہ زمین، آج ہم تم ہیں کل اوروں کو یہاں رہنا ہے، نقش ہے ہر در و دیوار پہ انجام غرور، نقش ہے ہر در و دیوار پہ انجام غرور، تم بھی مغرور نہ ہو ہم کو یہی کہنا ہے، دوست بن دوست نہ بننے میں بہت گھاٹا ہے، دوست بن دوست نہ بننے میں بہت گھاٹا ہے، آ کہ پھر دوستی کی آب و ہوا تازہ کریں، آ کہ پھر درد کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑیں، آ کے پھر وعدہ پیمان و وفا تازہ کریں، درد مندی سے بڑھائے ہوئے پھر ہاتھ لیں ہم، تو بھی گر ہاتھ بڑھا دے تو تیرے ساتھ ہیں ہم، تو بھی گر ہاتھ بڑھا دے تو تیرے ساتھ ہیں ہم۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، اساتذہ کرام، معزز سامعین، پسے پردہ بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، کافی وقت سے آپ پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں، چند ہی لمحوں میں یہ پروگرام ختم ہو جائے گا، میں مختصر بات کروں گا آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، آپ کے دنیا میں آنے کے مختلف مقاصد ہیں، الگ الگ مقصد ہیں، کہیں قرآن میں بیان ہوا کہ آپ دنیا میں اس لیے تشریف لائے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تاکہ آپ لوگوں کے دلوں کو بغض سے، حسد سے، کفر اور شرک کی گندگی سے پاک و صاف کرے، اور لوگوں کو کتاب یعنی قرآن کریم سکھائے، حکمت یعنی احادیث رسول کو سمجھائے۔ کہیں یہ مقصد بیان ہے جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کا ایک اہم مقصد بتایا گیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے وہ سرزمین جس میں آپ تشریف لائے تھے، اسی مکے کی سرزمین پر صرف چند لوگ تھے جن کو آزادی حاصل تھی، چند لوگ تھے جو اپنی اختیار سے زندگی گزارا کرتے تھے، چند لوگ تھے جو بادشاہ بنے ہوئے تھے، چند لوگ تھے جو حکمراں بنے ہوئے تھے، جو سردار بنے ہوئے تھے، باقی تمام لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ غلام تھے سب، جن کے پاس پیسہ تھا، جن کے پاس مال تھی، جن کے پاس دولت تھی، جن کے پاس عہدہ تھا، جن کے پاس سلطنت تھی، بس انہی کو آزادی حاصل تھی۔ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے غلامی کی زنجیروں کو ختم کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ایک عام بندے کو، جس بندے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس کا نسبی سلسلہ نہیں ہے، کوئی اس کے آباء و اجداد میں بڑا شخص نہیں گزرا ہے، ایک ایسے عام بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا آزادی کی فضا کو قائم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، آپ کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ان کے بوجھ کو ہٹائیں گے اور ان کی ان زنجیروں اور بیڑیوں کو توڑ دیں گے جو لوگوں کے پیروں میں اسلام لانے سے پہلے پڑی ہوئی۔
آپ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے آزادی کا پیغام دیا۔ آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے پوری دنیا غلام تھی۔ دنیا کے اندر آزادی کی چنگاری کو جس نے بھڑکایا ہے، جس نے دہکایا ہے، تو وہ اسی سرزمین ہند سے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دہلی کے تخت پر بیٹھے ہوئے اپنے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کا درس پڑھا رہے تھے، حدیث کا درس پڑھا رہے تھے، فقہ کا درس پڑھا رہے تھے۔ کیا ضرورت تھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو کہ وہ میدان میں نکل کر اور انگریز کے خلاف جہاد کریں؟ 1803 کے اندر انہوں نے دہلی کے اپنے اس چھوٹے سے مدرسے سے جہاد کا فتویٰ صادر کہ اب یہ ملک غلام ہو چکا ہے۔ اب اس ہندوستان کے لیے اور ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا، قربانی دینا، یہ ہمارا دینی فریضہ ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا۔ تاریخ لمبی نہیں بتاؤں گا، تاریخ بتانے سے کچھ فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ فائدہ کب ہوگا؟ فائدہ جب ہوگا کہ جب ہم اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں گے، جب ہم اپنے بچوں کو اتنا ٹیلنٹڈ بنائیں گے، جب ہم اپنے بچوں کو اتنا ہنرمند بنائیں گے کہ آپ کے بچے کسی سرکاری ادارے میں ہوں گے اور وہ آپ کی تاریخ کو وہاں جا کر زندہ کریں گے۔ جب تک تعلیم نہیں ہوگی، جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگی، جب تک شکشا نہیں ہوگی، تو یاد رکھیے دنیا کے اندر جس طریقے سے آج ہمیں پہچانا جا رہا ہے اسی طریقے سے پہچانا جائے گا۔ لیکن اگر تعلیم آپ کے پاس ہوگی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے سرکاری نوکریاں موجود نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی سرکاری عہدہ موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس تعلیم ہوگی، آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی، تو اے پی جے عبد الکلام جیسا اگلا شخص جو اپنی پڑھائی کے زمانے میں اخبار بیچ کر گزارا کیا کرتے تھے، جب وہ تعلیم حاصل کر لیتے، جب وہ پروفیسر بن جاتے، جب وہ پی ایچ ڈی کر لیتے، جب وہ ڈاکٹریٹ کر لیتے ہیں، تو یہی ہندوستان ان کو اس ہندوستان کے سب سے بڑے عہدے راشٹرپتی کے عہدے پر بٹھاتا تھا۔ تعلیم ہوگی، ایجوکیشن ہوگی، شکشا ہوگی، تو آپ کا بھی نام ہوگا، آپ کے سماج کا بھی نام ہوگا، آپ کی سوسائٹی کا بھی نام ہوگا، آپ کے ملک کا بھی نام ہوگا، اور سب سے بڑی بات آپ کے مذہب اسلام کا بھی نام ہوگا۔ آج ہم کس بات سے پہچانے جاتے ہیں؟ مسلمان وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، مسلمان وہ ہے جو دھوکہ دیتا ہے، مسلمان وہ ہے جو سود کھاتا ہے، مسلمان وہ ہے جو شراب پیتا ہے، مسلمان وہ ہے جو نشہ کرتا ہے۔ یہ ہمارے برادران وطن کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اسی کو اسلام سمجھتے ہیں۔ جب اسی کو اسلام اور مذہب سمجھتے ہیں تو اسلام سے متنفر ہو چکے ہیں۔ ہم نے ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، ہم نے ان کے سامنے اپنے مذہب کو تعارف اور انٹروڈیوس نہیں کرایا۔ اگر ہم ان کے سامنے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے اور ان سے یہ بتاتے ہمارے نبی نے تو یہ کہا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، ہمارے نبی نے تو یہ کہا ہے کہ ایک ناری کے عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہمارے نبی نے تو یہ کہا ہے کسی غریب کا مال مت مارو، ہمارے نبی نے تو یہ کہا ہے کسی کو دھوکہ نہ دو، ہمارے نبی نے تو یہ کہا ہے کہ جھوٹ مت بولو، دغا مت دو، سود مت کھاؤ، شراب مت پیو۔ جب ہم ان کے سامنے اس طرح کے اسلام کا تعارف کراتے، انٹروڈکشن کراتے تو اسلام کے قریب ہوتے۔ آج اگر وہ اسلام سے متنفر ہے، آج اگر وہ مسلمانوں سے متنفر ہے، آج اگر وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ ہماری کمی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مکمل مسلمان بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا تیتر اور آدھا پٹیل نہیں چلے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون
تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. اللہ فرماتا ہے کیا تم کتاب کے بعد حصے کو مانتے ہو اور کتاب کے بعد حصے کا اپنی زندگی سے انکار کرتے ہو؟ یاد رکھو تم میں سے جس کسی کی یہ روش اور یہ عمل ہوگا اس کا اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہوگی کہ دنیاوی زندگی میں اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف اسے لوٹایا جائے گا. کیا صورتحال ایسی نہیں ہے؟ بالکل صورتحال ایسی ہے. اس لیے میرے عزیزوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنے ایک برادران وطن بھائی کے سامنے، ہندو بھائی کے سامنے، سکھ بھائی کے سامنے، دلت بھائی کے سامنے اسلام کا جو اصل تعارف ہے وہ اپنی زبان سے نہیں اپنے کردار سے پیش کرے، اپنی زبان سے نہیں اپنے اعمال سے پیش کرے، اپنی زبان سے نہیں اپنے کریکٹر سے پیش کرے، اپنے بیہیویئر سے پیش کرے، اپنے اخلاق سے پیش کرے. جب ہم اس صورت کو اپنائیں گے تو میرے عزیزوں وہ دن دور نہیں ہے جو آج اسلام سے متنفر ہے، جو آج مسلمانوں سے متنفر ہے، وہ کل مسلمانوں سے محبت کرنے والے بن جائیں. آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جب جنگ آزادی کا آغاز تو 1803 کے اندر جب فتویٰ دیا تھا ہو چکا تھا. 1831 کے اندر، 1857 کے اندر اور اس سے پہلے 1799 کے اندر، 1757 کے اندر، 1799 کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہوئے میدان میں کود پڑتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور یہ کہتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. 1831 کے اندر علماء دہلی کا جہاد ہوتا ہے. 1857 کے اندر شاملی کا میدان مظفر نگر کے پاس شاملی کے میدان کے اندر علماء دیوبند حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، مولانا جعفر تھانی سیری رحمت اللہ علیہ، حافظ سامن شہید رحمت اللہ علیہ شاملی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شکست ہو جاتی ہے. کسی کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے، اپنی تاریخ کو یاد رکھیے. 1857 تک کسی برادران وطن کا نام نہیں ہے. یہ تو ہمارے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جب مانٹا کی قید سے آئے تھے انہوں نے ان کے اندر آزادی کی چنگاری کو بھڑکایا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے اندر جب 3 سال تقریباً مانٹا میں قید میں رہے، جزائر کے اندر، کالے پانی کے اندر، اس کے بعد ہندوستان آتے ہیں اور بمبئی کے ساحل اور سمندر پر اترتے ہیں. گاندھی جی بھی ان کا استقبال کرتے ہیں. اس وقت جنگ آزادی کی پالیسی چینج ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ اب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اس ملک کی ہر ایک کمیونٹی، ہر ایک برادری ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑے گی اور انگریزوں کو اس ملک سے بھگا کر ہی ساتھ. اس کے بعد بھی 1901 کے اندر، 1912 کے اندر، 1919 کے اندر، 1931 کے اندر اور 1945 کے اندر، 1944 کے اندر ہمارے ہی اکابر تھے جو برادران وطن کے ساتھ مل کر بلکہ شانہ بشانہ نہیں ان سے ایک قدم آگے بڑھ کر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا حسرت علی موہانی رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ، مولانا شوکت علی رحمت اللہ علیہ، مولانا کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سیوالوی رحمت اللہ علیہ اور اسی بستی کے مولانا مہدی حسن رحمت اللہ علیہ جو اسی سلیم پور کے رہنے والے تھے. یہ تمام لوگ شانے سے شانہ ملا کر پنڈت جواہر لال نہرو، موتی لال نہرو، مہاتما گاندھی اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر ایک قدم آگے بڑھا کر قربانی دیتے ہیں. اس قربانی کے نتیجے میں ہمارا یہ ملک آزاد ہوتا ہے، آزاد فضاؤں میں سانس لیتا ہے. جس طریقے سے ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے، ہمارے برادران وطن کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا اور انگریزوں کے خلاف جدوجہد کری تھی، اگر آج بھی ہماری جمہوریت پر آج آئے گی، آج بھی ہمارے ملک کے تحفظ پر آج آئے گی، تو اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے ہمارے اکابر کھڑے ہوئے تھے اسی طریقے سے وہ آج بھی کھڑے ہو کر اور آگ میں آگ ملا کر اسی طریقے سے ان کی طرح کہنے
کے لیے تیار ہے. جس طرح انہوں نے کہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا پاس ہوئے قاتل میں ہے, رہ روے راہ محبت رک نہ جانا راہ میں, لذت صحرا نوردی دور یہ منزل میں ہے, آج مقتل میں یہ قاتل کہہ رہا ہے بار بار کیا سر کٹانے کی تمنا پھر کسی کے دل میں ہے. اسی بات کے ساتھ میں آپ سب سے الوداعی لیتا ہوں اور یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہی جگہ تھی, یہی دن تھا اور یہی لمحات, سروں پہ چھائی تھی صدیوں سے ایک جو کالی رات, اسی جگہ اسی دن تو ملی تھی اس کو مان, اسی جگہ اسی دن تو ہوا تھا یہ اعلان, اندھیرے ہار گئے زندہ باد اے ہندوستان. وآخر دعوانا الحمدللہ.